جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت جس کا شمار تقریباً 1,24,000 ہے، اتنی کثیر جماعت میں صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ہے جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان کی 4 پشتیں دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کر شرف صحابیت کے درجے کو پہنچیں، یعنی آپ کے والد گرامی، آپ خود، آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق و عتیق ہے۔ یہ دونوں لقب آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوئے اور عرش الہی سے حلیم کا لقب بھی آپ کو حاصل ہوا۔ آپ کا شجرہ مبارک مرا پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ مرا کے 2 بیٹے تھے، ایک کلاب اور دوسرے طیب۔ کلاب کی اولاد سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ طیب کی اولاد سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال چند ماہ بعد ہوئی۔ اسی طرح وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چند ماہ بعد ہوئی۔ گویا آپ کی عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے برابر، یعنی 63 برس تھی۔ 2 سال 3 مہینے 9 دن تخت خلافت پر متمکن رہ کر 15 دن کی علالت کے بعد 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری کو مغرب اور عشاء کے درمیان اس دارا فانی سے عالم جادوانی کی طرف رحلت فرمائی۔ آپ کا تعلق بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اسی کی برکت تھی کہ زمانہ جہالیت میں بھی آپ شراب اور بت پرستی جیسی برائیوں کی قرابت سے بچے رہے۔ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ کئی اکابر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا بھی آپ کی کوشش و تبلیغ کا نتیجہ ہے، جن میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وگرنہ وہ کئی حضرات ہیں جن کو آپ کے ذریعے اسلام قبول کی ہدایت نصیب ہوئی۔ قبول اسلام کے بعد مال تجارت کے علاوہ آپ کے پاس 40 درہم نقد تھے۔ یہ سب مال و نقد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی اشاعت میں صرف کر دیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اپنے مکان کے سامنے ایک مسجد بنائی جسے اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور بہت سے کام ایسے ہیں جن میں آپ نے پہل کی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں بے شمار کارنامے موجود ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے کارنامے آپ کی دہلیز پر نظر آئے۔ ایک جانب اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ اور دوسری جانب فتنوں کا جال موجود تھا۔ ان حالات میں آپ نے تمام فتنوں کا جواں ہمتی سے مقابلہ کیا۔ جہاں مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، وہاں جھوٹے مدیان نبوت کا مقابل بھی تحریک ختم نبوت کے ایسی داغ بیل ڈالی جس کے اثرات 1450 سال کے بعد آج بھی امت میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری ایام میں عرب کے کچھ قبائل کے لیڈروں نے اپنی بغاوت کی سیاست تحریک کو مذہبی رنگ دینے کے لیے نبوت کے دعوے کیے۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ قبیلہ مزہج کے شاخ انس کا الاسود تھا۔ یہ ہر وقت اپنے سر پر ایک دوپٹہ اوڑے رکھتا تھا، اس وجہ سے کہ اس کو ذوالخمار بھی کہتے ہیں۔ اسود انسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مسلمانوں کو اس کا مقابلہ کرنے کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے جہنم حاصل کیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہے، مگر اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 10 روز بعد مدینہ پہنچی۔ دوسرا مدی نبوت طلحہ تھا، جو بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے الاسدی کہلاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زرار بن ازوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اسی اثناء میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ طلحہ کا ایک مکار دوست انیت بھی حسن فزاری لوگوں کو کہتا پھرتا تھا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا لیکن ہمارا نبی زندہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید خالد بن ولید کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے طلحہ کے بعد ساتھیوں کا سدباب کیا اور بعض کو گرفتار کر کے مدینہ بھجوایا، لیکن طلحہ بن خویل شام کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، اور اسی طرح وہ دوبارہ مومنین کے حلقے میں داخل ہو گیا۔ جھوٹے مدی نبوت میں مسلمہ کذاب بن حبیب بھی تھا۔ اس کا تعلق بنو حنفیہ سے تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر وقت 10 ہجری میں سر اٹھایا
اور آپ کو اس مضمون کا ایک خط بھی لکھا۔ خط یہ ہے: خدا کے رسول مسلمہ قذاب کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ واضح ہو کہ آدھی زمین ہماری اور آدھی زمین قریش کی ہے، مگر قریش انصاف نہیں کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا جواب یہ لکھوایا: اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ قذاب کے نام واضح ہو کہ زمین خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور عاقبیت تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہے۔ سلام ہو اس پر جو سیدھی راہ پر چلتا ہے۔ مسلمہ قذاب سے قبل 3-4 افراد نبوت کا دعویٰ اگر کر چکے تھے، مگر یہ پہلا مدعی نبوت تھا جس کے جھوٹے ہو دعوے کو فروغ حاصل ہوا۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے باہمتی مشاورت سے مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر مسلمانوں کے خلاف مسلمہ قذاب کا ساتھ دینے کے لیے بنو تغلب کی ایک عورت سجاد بن حارث، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مدعیہ نبوت ہوئی۔ بنو تمیم کے کچھ لوگ اس کے پیروکار ہو گئے۔ مالک بن نویرہ جو مرتدد ہو گیا تھا اور اس کا دوست راز تھا، مسلمہ سے شادی کر لی، تو ان کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں لشکر بھیجا، تو اس لشکر کو شکست ہوئی۔ تو دوسرا لشکر سیدنا شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ کی قیادت میں بھیجا۔ یہ لشکر بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکا، مگر اس لشکر نے امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعداد، مخالفین اور اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ 40,000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف یمیمہ کے میدان میں جمع ہوا۔ اب اس لشکر کا قلعہ کما کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمہ کی فوجوں کے درمیان سخت سدباب کیا۔ یہ جنگ ماہ جمادی الاخر 12 ہجری میں ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 1200 افراد شہید ہوئے، جن میں 700 کی تعداد حفاظ کرام کی تھی۔ مسلمہ کو سیدنا وحشی بن حرب نے جہنم رسید کیا۔ مسلمہ قذاب کی اس وقت عمر 150 سال تھی۔ دجال کون ہے؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کرنے والی سامری در حقیقت دجال تھا۔ دجال کو عالم ایشیا میں تصرف کا جو بھرپور اختیار دیا گیا، اس کے تحت سونے سے بنائے گئے بچھڑے کا متحرک جاندار اور آواز لگانے والا بنا دینا کچھ بھی بعید نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے اتنا زبردست جرم سرزد ہونے کے باوجود اسے جانے دیا، اور جو نبی اسرائیل کے ورگلانے پر شرک میں مبتلا ہوئے تھے، ان کی توبہ یہ طے ہوئی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ آپ نے سارمی سے فرمایا: بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے تو آگے پیچھے نہ ہو سکے گا۔ یہ اس لیے کہ سامری کو اگر اس وقت قتل کیا جاتا تو وہ نہ مرتا۔ دجال جو مسیح کاذب ہے، اس کی موت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے، جو مسیح صادق ہیں۔ جب سامری سے کہا گیا چلا جا، تیری یہ سزا کہ زندگی بھر کہے گا مجھے نہ چھوؤ، تو دجال المسمی بھی سائری مجروح حالت میں وہاں سے غائب ہو گیا اور کہیں روپوش ہے۔ یہ رائے حال ہی میں دجالیت کے حوالے سے شہرت پانے والے مسند جناب اسرار عالم کی ہے۔ اس کی تعبید میں کوئی کول بندہ کو نہیں ملا، اور سامری جادوگر کے بارے میں جو تفصیلات کتب تفسیر و تاریخ میں وارد ہوئی ہیں، وہ دجال پر منطبق ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ مثلاً وہ ایک چشم نہ تھا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا نہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہیں قید نہیں کیا تھا، جبکہ دجال بیڑیوں میں مقید ہے۔ سامری کو تاحیات سزا دی گئی تھی کہ وہ ہر آنے والے سے یہ کہتا تھا مجھے مت چھوؤ۔ دجال ایسا نہ کہے گا تو وہ ساری دنیا کو اپنے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا۔ پھر اگر سامری ہی دجال ہوتا تو حدیث شریف میں کہیں کوئی اشارہ ملنا چاہیے تھا۔ دجال کے متعلق حدیث شریف میں تفصیل علامات ہیں کہیں، لیکن یہ ذکر نہیں کہ وہ ہزاروں سال پہلے والا سامری تھا۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس حریم آفیف یا سحر آصف مراد ہے۔ یہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی کے 9 بڑے معمار و ماسٹر میں سے کا سربراہ گرینڈ ماسٹر تھا، اور جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودی مذہبی داستانوں کے مطابق اس کو معاذ اللہ فرشتوں نے کائنات کی تعبیر کی جادوئی راز بتا دیے تھے۔ اس سے وہ راز لینے کے لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ یہود کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے ہیں، لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان پر جادو کے جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ ہیرم آبیف کو دیوتا وہی شخص تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن شریف میں یہ جو مذکور ہے، اور ہم نے جنوں کو اس سلیمان کا تابع فرمان بنا دیا، جن میں ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور تھے۔ ان معمار جنوں میں حریم آبیف بھی تھا۔ نیز آیت قرآنی اور ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام اور ڈال دیا کہ کرسی پر ایک جسم سے یہی حریم آبیف مراد ہے، جس نے مسخ شدہ یہودی روایات کے مطابق
सुलेमानी अंगूठी चुराई थी और तख्त सुलेमानी पर काबिज हो गया था। इस इसराइली रवायात को हमारे मुफस्सिरीन ने नकल किया है कि उस पर सख्त तरतीब की है। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ये रवायत बयान करते हैं जो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक यहूदी उलमा से ली गई है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि बैतुल मुक़द्दस इस तरह तामीर करें जो लोहे की आवाज़ सुनने में ना आए। इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। तब इन्होंने एक जिन के बारे में सुना जिसका नाम सखराया आसिफ था। वो इस टेक्निक से आगाह था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ को बुलाया। उसने हीरे के साथ पत्थरों को काटने का अमल दिखाया। इस तरीके से शर्त पूरी हो गई। चनाचा हीकल सुलेमानी या बैतुल मुक़द्दस तामीर हो गया। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्ल के लिए जा रहे थे। इन्होंने अपनी अंगूठी आसिफ के हवाले की। ये अंगूठी बहुत मुक़द्दस और सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की मोहर थी। और एक रवायत के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह अंगूठी अपनी एक बीवी को दी जिससे आसिफ ने ले ली। आसिफ ने यह अंगूठी समंदर में फेंक दी और ख़ुद सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धार लिया, अपना चेहरा और वज़ी क़तर तब्दील कर ली। इस तरह आसिफ ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत और तख्त छीन लिया। आसिफ ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की हर चीज़ पर अख्तियार हासिल कर लिया सिवाय बीवियों के। अब उसने ऐसी बहुत सी चीज़ें करना शुरू कर दी जो अच्छी नहीं थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे जिस तरह उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। उनको शुबा हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के रूप में आसिफ है। चनाचा उन्होंने आसिफ का इम्तिहान लिया। साथी ने आसिफ से सवाल पूछा जिसका जवाब उसने तौरात की तालीमात के खिलाफ दिया। अब सब लोगों को अंदाज़ा हो गया कि यह शख्स सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगम्बर नहीं। अंजाम कार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत भी वापस ले ली और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। यहूदी चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकार मानने वाले नहीं थे, इन्होंने इस दास्तान में कई तौहीन आमीज़ वाक़यात शामिल कर दिए हैं। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहले किताब यहूदियों का एक ग्रोह इस बात पर ईमान नहीं रखता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर हैं। इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि ऐसे लोगों ने ये दास्तानें वज़ह कर ली हों। अलगर्ज़ हिरम आबीफ नामी इंसानी जिन या जिन्नाती इंसान यहूद के मुहर्रिफ दास्तानों के मुताबिक कायनात का ग्रेनेड आर्किटेक्ट था। इस मुक़द्दस हीकल के करलस पर ले जाया गया। इसकी एक आँख ख़राब थी। इस पर मरते वक़्त तशद्दुद किया गया जिससे उसका हुलिया बिगड़ गया। यहूद के नज़दीक जी का हरफ इशारा गॉड की तरफ नहीं, ये दी ग्रैंड आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स का मुखफ़फ़ है। यहूद इसको अपना देवता और मसीहा ख्याल करते हैं और गुलूनक के ज़रिए उनको दोबारा ज़िंदा करने की उम्मीद पर साइंसी तजर्बात किए जा रहे हैं। फ्री मेंसन की तीसरी डिग्री की तकरीब ये आखिरी डिग्री है जो गैर यहूदी को दी जाती है। में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यह कदीम मिस्री ज़बान है। इसका मायना है अजीम है फ्री मिस्री का मुस्तन मास्टर माइंड। अजीम है फ्री मेसन का जज्बा। इसमें सीनियर मास्टर माइंड से यही नीम इंसान नीम जिन कद का किस्म का बल अकीदा और बदअमल शख्स मुराद है। यहूदी चूँकि इसको मुर्दा जिंदा करके उठाने की फ़िक्र में है, लिहाजा वो मास्टर मेसन बनाने की तकरीब राइज उठाने की तकरीब कहते हैं, बनाने की तकरीब नहीं कहते। यहूद को अपना मास्टर और कायनात की ग्रेनेड आर्किटेक्ट के नाश को जेनेटिक साइंस में महारत के जरिए उठाने की उम्मीद है। यह राय यहूद के मखसूस मजहबी रवायात के मुताबिक तो दुरुस्त हो सकती हैं मगर फिल हकीकत किसी तरह सही नहीं, इसलिए कि हदीस शरीफ के मुताबिक दज्जाल मुर्दा नहीं जिंदा है। इसकी नाश किसी साइंसी अमल से ज़िंदा नहीं होगी। अलबत्ता जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा इसके जिन्नाती किस्म के ज़िंदा वजूद को दुनिया में फसाद फैलाने के लिए रिहाई मिल जाएगी। किसी मुफस्सिर मुहद्दिस मौरखर या मुहक्किक ने आज तक ये बात नहीं कही कि दज्जाल हीकल सुलेमानी के मेमारों में शामिल था पर उसे मार दिया गया, फिर उसे यहूदी जिंदा करेंगे। जहाँ तक बात यहूदी मजहबी दास्तानों की है तो उनका कहना ही क्या, यहूद की बर्बादी का सबब यही घरनुतू किस्से कहानियाँ ही तो हैं।